میرے حساب سے زیادہ ہائیسٹ ہوا میں پڑھ دیتا ہوں حرام یہ ہوا یہ تھا کہ یہ نسوار بنا رہا تھا اور اس کو جانا پڑ گیا واش روم. اس نے ہاتھوں کے دونوں انگلیوں کے درمیان نسوار رکھی ہوئی تھی, تو واش روم سے فارغ ہو کے نا اس نے لوٹے شوٹے سے پانی گرایا, بس نے کہا دوسرے ہاتھ میں تو نسوار ہے یار, چلو مڑا تھوڑا سا اس نے صاف کیا. جو بندیوں کو گالیاں نکال رہا تھا یہاں پہ آ کے ان کے نعرے لگا رہا ہے, یہ سمجھو کون ہے. یہ میں سمجھتا ہوں اس کو, میں جانتا ہوں اس شخص کو, یہ قرآنسٹ ہے, مجھے موٹر سائیکلوں کو پنچر لگاتا ہے سالہ. مجھے ایک اعتراض ضرور ہے کہ ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی آج ہم اتنے یعنی کہ نیچے آ گئے کہ ہمیں یہ ضرورت پڑ گئی کہ ہم یعنی کہ چھوکروں کو صفائیاں دیتے پھریں کہ جی اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. یہ اعتراض ہے مجھے آج. تو پھر بھائی آپ لیٹ آئیں, آپ لیٹ آئیں. یہ شاہ عبدالعزیز نے عبدالعزیز مسلی نے مرضیوں کے پیچھے چھپنے کی پوری کوشش کی ہے کہ میں بس فاتح ہو جاؤں کسی طریقے سے, میری جان چھوٹ جائے. وہ نیچے ایک نیوٹرل بندے کو میں نے دیکھا ہے, اور وہ نیوٹرل بندہ کہ جو وعلیکم السلام حیدر بھائی کیسے ہیں جناب؟ جی ٹھیک ٹھاک. فیضان بھائی آپ سے یار میں نے ایک کمنٹ کیا, اس نے مجھے پوری انٹائر لائف سے ہی میوٹ کر دیا ہے. فیضان بھائی آپ سے ایک چھوٹا سا گل ہے, مناظرہ ادھر ختم ہو گیا تھا جس ٹائم اس نے دوسری شرط رکھی تھی, لیکن آپ نے اس بات پہ زیادہ زور نہیں دیا جس طرح وہ ٹھٹے اڑا کے بات کر رہا تھا نا, تماشے بنا رہا تھا. اس بات پہ مناظرہ ختم ہو گیا تھا جب وہ بات گیا تھا دوسری شرط پہ چلا گیا. میری دراصل بات پتا کیا, میں نا ہے تھا گھر میں. اب گھر میں بندہ رہ کے آپ کو پتا تو اکیلا بندہ ہو نا تو معاملہ کچھ اور ہوتا ہے, لیکن گھر میں گھر والوں کے ساتھ ہو تو پھر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. اب میں زیادہ اونچی آواز میں بھی بات نہیں کر سکتا تھا, ورنہ تو یقین ماننے اس سے تو آگے بندہ بولنا بھی نہیں دے سکتا. یہ تو اس بات کو پتہ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے ماشاءاللہ تھوڑے نرم دل ہیں آپ, تھوڑا لحاظ کر جاتے ہیں, لیکن دو باتوں پہ جدھر وہ کہہ رہا تھا میں اب آدھے گھنٹے گھر جا کے تو میں گل کراں گا, پہلے امی ابو کو پوچھ کے تو پھر میں گل کراں گا. دوسرا اس ٹائم جب یہ اس نے کہا دوسری شرط رکھ دی نا, اس بات پہ مناظرہ ہی ختم ہو گیا تھا, بات آگے ہونی نہیں تھی چاہیے. پھر اس نے کھینچ کے وہ آپ کو پھر ٹریپ کر لیا, ادھر مجھے میرا بڑا دل ٹوٹا. میں نے کہا تمام بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر التماس ہے کہ ابھی اس معاملے کو نہ ختم کریں. اگر آپ نے کوئی ڈسکس کرنی بھی ہے تو واٹس ایپ گروپ میں کریں, یہاں پر نہ کیجیے گفتگو, مہربانی. نہیں کوئی مسئلہ نہیں حیدر بھائی, آپ کی بات جو ہے بالکل درست بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میں نے دراصل اس سے یہ کہا, میں کہا دیکھو کہ اگر تو تم کہہ رہے ہو عبارت پڑھنی, میں عبارت پڑھ کے تمہیں سنا دیتا ہوں. دوسری بات جی تمہاری یہ والی شرط ہے نا کہ دیوبندی ہو جاؤں گا, میں نے کہا تم کفریہ عبارتیں نکال دو اپنی کتاب میں سے, میں دیوبندی ہو جاتا ہوں. وہ اس تو کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. میں تو اس کو ابھی بھی اس کو طیب میں بھی ایکسپلین کر کے آؤں کہ بھئی اب اسپینش میں کسی کرسچن نے کچھ فلاں شخص تیری آئی ڈی نیچے نظر نہیں آ رہی ہے, تجھے کیسے اٹھاؤں کال پہ, کچھ غلط باتیں اسپینش میں لکھی ہیں اور بندہ بولے کہ یار اسپینش پڑھ کے اگر تم نے نہیں دکھائی تو تم کرسچن ہو جانا. اس طرح تھوڑا ہی ہوتا ہے, وہی جو مین بات تو وہ ہے جو لکھا ہوا ہے اس میں, وہ کدھر جانا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا میری عرض یہ ہے کہ میری تمام میرے بھائیوں سے عرض یہ ہے کہ مینوں پہلے دسو مینوں گفٹنگ کنے کی ہے, میں واپس کراں سارے نوں. اور نہیں کیا ہو گیا, وہ ہم نے آپ کو نے کی ماشاءاللہ آپ کی باتوں کو کی ہے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. یہ جو ہوتی ہے نا گفٹنگ, یہ کام آتی ہے کہ اپنا کو مناظر جب چڑھا ہوگا نا کہیں پہ تو پھر اس کو ہم بھی گفٹنگ کریں گے, یہ اس لیے کام آتی ہے گفٹنگ. انہوں بھی گفٹنگ ہو رہی سی نا, ادھروں تو انہوں بھی گفٹنگ ہو رہی سی. ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਵਾਲਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਰੇ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਵੀ ਵਾਰੀਅਰ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਉਹ ਫੁੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆ ਦੇਖ ਲਓ.